بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک بڑی خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کا دنگل لگنے جا رہا ہے, بڑا میدان سجنے جا رہا ہے. سپریم کورٹ سے متعلق یہ کیا بڑی خبر ہے, اس کی ڈیٹیل ویڈیو لاگ میں پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. آرمی چیف عاصم منیر نے ایک سرپرائز دیا ہے. اس سرپرائز پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ سٹ پٹا گئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے, اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور اہم ہیپننگز ہوئی ہیں. تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے, تو ان پر بھی آگے چل کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب. ملک صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ جو خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کا بڑا دنگل لگنے جا رہا ہے, ججز کی درخواستیں آ گئی ہیں اور ججز کی درخواستوں کے اوپر ججز کو ہی نوٹسز جاری کیے جائیں گے. یہ کہانی ذرا کھل کے بتائیں نا کہ یہ معاملہ ہے کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں کیا انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے یا آئینی ججز جو کمیٹی ہے اس کے سامنے؟ دیکھیں, دنگل تو پہلے سے لگا ہوا ہے. 26ویں ترمیم کے کچھ بینیفیشری ہیں اور کچھ ایگریوڈ ہیں, ان کے درمیان آپ نے ججز کے تبادلے کا تعلق تو 26ویں ترمیم سے نہیں ہے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ دنگل پہلے سے چل رہا ہے. یہ ذرا مختلف نوعیت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک, اور دنگل ذرا لفظ ذرا اچھا مناسب نہیں ہے. یہ ہے کہ سینیٹی کے ایشو پہ قانونی میدان سجنے والا ڈسپیوٹ ہے. سینیٹی ایشو قانونی میدان کہہ سکتے ہیں, قانونی میدان سجنے والا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جو ہے وہ پہلے درخواست دی اپنے چیف جسٹس عامر فاروق, جو اب سپریم کورٹ میں چلے گئے, کہ جی جو جسٹس ڈوگر ہیں اور دوسرے ججز جو آئے ہیں ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ, ان سے آپ نے اوتھ نہیں لیا اور ان کی سینیرٹی بعد میں ڈٹرمن ہوگی, یہ جونیئر ہوں. انہوں نے ان کی ریجیکٹ کر دی اور انہوں نے کہا جی انڈیا میں یہ نہیں ہوتا, اور ایک ہی گراؤنڈ لیا کہ انڈیا میں یہ چیز نہیں ہوتی, اور ان کی ریپرزنٹیشن گراؤنڈ تو انہوں نے یہ لینا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے جو ہے وہ خاموش ہے. لیکن اگر ہم انڈیا کی مثال دیکھیں, بارڈر کراس کی مثالیں دیکھیں, تو وہاں پر ود ان دا ہائی کورٹ جو ہے وہ ججز کے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں, اور وہاں کی انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج جائے گا تو اس کی سینیورٹی اس کے ساتھ ٹریول کرے گی, اس کو نیا حلف نہیں اٹھانا پڑے گا. تو یہاں پر بھی تو پیرامیٹر پھر سیٹ ہونے ہیں. اگر کانسٹیٹیوشن پاکستان کا کانسٹیٹیوشن خاموش ہے, کیونکہ پاکستان میں جو 1973 کا آئین جو بنا, اس سے پہلے جب 1947 میں 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان بنا تھا, تو ہم نے وہ انڈین جو کانسٹیٹیوشن تھا 1935 کا, اسی کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اڈاپٹ کر لیا تھا نا. دیکھیں, یہ بات انہوں نے کی کہ جی عامر فاروق صاحب نے, انہوں نے نہیں مانی اور انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن اب آج دائر کر دی. 5 جج ہیں, جیسے محسن اختر کیانی, جیسے بابر ستار, جیسے طارق جہانگیری, جیسے سمر رفت اور جیسے سردار اعجاز اسحاق. 6 ججز نے خط لکھا تھا 25 مارچ کو. اسی کو کنٹینیو کریں اور کہا تھا کہ اسی کو آپ کنٹینیو کریں, آپ پوری بات کر لیں. اسی میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس درخواست میں انہوں نے یہ الزام کیوں لگایا کہ وہ 6 ججز والا لیٹر لکھنے پہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, وہ میں سارے بات کرتا ہوں کہ یہ 6 میں سے ارباب طاہر جو ہیں وہ بیچ میں نکل گئے. اب اس کو آپ اپنے حساب سے انٹرپریٹیشن کریں گے کہ جی وہ کیوں ہے, صبح بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, کیا وجہ ہے, کیوں, لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں. اب انہوں نے ایک تو پٹیشن دائر کی ہے, منیر ملک ان کے وکیل ہیں اور برسٹر صلاح الدین, اور یہ دونوں وکیل قاضی فیصل کے بھی تھے جب پریزیڈنشل ریفرنس چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں. تو یہ دونوں وکیل تھے, منیر ملک اور ساتھ بابر ستار صاحب تھے. اب دیکھیں نا کیا قدرت کی کرنی کہ بابر ستار جو ہیں وہ بھی وکیل لیگل ٹیم کا حصہ تھے, آج وہ پٹیشنر ہیں, اور وکیل ان کی جو لیگل ٹیم کے 2 ممبر ہیں, اور یہ تینوں قاضی فیصل کا کیس لڑ رہے تھے. بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. اب جو یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے, بڑی کمپریہنسو ڈرافٹ اور بڑا اچھا لکھا گیا ڈرافٹ ہے, تقریباً 47 صفحات ہیں اس کے. اس میں مختلف گراؤنڈ انہوں نے لیے ہیں. ایک تو انہوں نے جو عامر فاروق صاحب نے 2 ہفتوں میں ان کو مختلف ایڈمنسٹریٹو کمیٹیوں سے ججز کو, اور خاص کر محسن اختر کیانی صاحب کو ٹارگٹ کر کے فارغ کیا, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ کیوں کیا گیا, اور اس کو بھی چیلنج کیا. دوسرا وہ سرفراز ڈوگر صاحب کے معاملے میں کچھ باتیں تو وہ بڑا کلیئر کر رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 200 میں جو ہے وہ ٹمپریری ٹرانسفر ہے, یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ, اور ان کو اوتھ لینا پڑے گا,
اور مختلف آرٹیکل کو دیکھ کے یہ یعنی آپ کو کرنا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ 6 ججز کا خط تھا اور 6 ججز کے خط کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا, مختلف کمپین چلتی رہی. اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں. ایک سوال کر رہے ہیں آپ. جی سوال حسنات ملک صاحب یہ ہے کہ یہ جو 5 ججز نے اپنی پٹیشن میں یہ لکھا ہے کہ ججز کا ٹرانسفر جو ہے وہ عبوری ہے, جو ایک ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹس میں آئے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو حلف بھی اٹھانا پڑے گا. اسی بات کو اگر آپ حسنات ملک صاحب جی آگے لے کے چلیں کہ اگر یہ عبوری ٹرانسفر ہے جی اور ججز کو نیا حلف بھی اٹھانا ہے, نیا حلف یہ اٹھا لیتے ہیں, یہ نیا حلف اٹھا لیتے ہیں. میں ایک مفروضے پہ مبنی آپ کے ساتھ سوال کر رہا ہوں کہ یہ ہائی کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیتے ہیں, کل کو ان کو واپس بھیجا جاتا ہے تو کیا وہاں کے لیے پھر نیا ان کو وہاں پہ حلف اٹھانا پڑے گا؟ یہ تو یہاں کے جج بن جائیں گے. اگر ایک ہائی کورٹ سے یہ دوسری ہائی کورٹ میں آئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے, تو واپس جانے کا پھر نئے سرے سے ان کو حلف اٹھانا پڑے گا. دیکھیں یہ تو لاجیکلی بات سمجھ نہیں آتی. کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. الجہاد ٹرسٹ کیس میں ذرا اور معاملہ تھا, یہ ٹرانسفر والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ. اس میں جو فوکس کیا گیا ہے نا وہ یہ کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کو بائی پاس کیا گیا. ایگزیکٹو کو اس طرح کی ان لمیٹڈ پاور نہیں ہے کہ وہ جج کو ٹرانسفر کر کے پھر اس کو چیف جسٹس بنا دیں یا اس کو سینیرٹی افیکٹ کر دیں. یہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے. لیکن عمران ایک بات میں ایگری کرتا ہوں کہ جو اس میں سارا ایگزیکٹو پہ زور نہیں, اس میں آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان, ان کی کنسنٹ بھی ہے. تو یہ آپ ایٹریبیوٹ ویسے انہوں نے نہیں کیا سچ, انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سارا کرنا, ان کو جو سب سے انہوں نے گراؤنڈ مس کیا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ایک طرف سے کال ہوتی ہے, ان ججز کو ووٹ, حکومت کے ووٹ چاہیے اگر ان کو سپریم کورٹ میں جانا ہے, ایلیویشن ان کی چاہیے. اگر یہ حکومت کی خواہش پوری کر کے ڈوگر صاحب یا دوسرے ججز کی, کیونکہ یہ جو نامنی تھے جج تینوں یہ تو حکومت کے تھے نا, انیشیٹ تو حکومت نے کی. اگر یہ ریجیکٹ کرتے تو ان کو سپریم کورٹ میں کوئی ووٹ نہ دیتا, سپریم کورٹ کی ایلیویشن کے لیے. یہ چیز کیوں نہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ یار ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے, جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ آ گئی ہے, عامر فاروق صاحب دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں جی, کبھی کمیٹیوں سے جج فارغ کر رہے ہیں, کس کی منشا پہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عامر فاروق صاحب کا جو کنڈکٹ تھا وہ ان بیکمنگ تھا. مجھے یہاں پہ ایک اور سوال ذہن میں آ گیا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں, جو پٹیشن میں انہوں نے پریئر بھی کی ہے کہ ایگزیکٹو کا اور صدر کا جو اختیار ہے وہ لامحدود نہیں ہے, لیکن یہاں پہ آرٹیکل 200 میں کہاں لامحدود اختیار ایگزیکٹو کو دیا گیا ہے؟ آپ خود ہی وہی بات کر رہے تھے کہ ایک تو جس جج کو لانا ہے اس کی کنسنٹ چاہیے, پھر متعلقہ ہائی کورٹ کے جہاں سے وہ آ رہے ہیں اس کے چیف جسٹس کی کنسنٹ چاہیے, جہاں پہ آپ نے جانا ہے اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کنسنٹ چاہیے, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی آپ کو کنسنٹ چاہیے. تو یہاں پہ انبلڈ پاور تو ہے ہی نہیں صدر کے پاس. یہ تو مختلف چیف جسٹس صاحبان کی متعلقہ جج کی کنسنٹ کے بعد ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو یہ آرگومنٹ بھی تو ان کا نہیں بنتا کہ لامحدود اختیار ہے جی صدر کا. اور پھر آرٹیکل 200 کو جو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ یہ لنک کر رہے ہیں, یہ تو پھر نئی تقرری کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اور اچھا مزے کی بات ہے, اس پٹیشن میں پوری ہسٹری بیان کی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا, انڈیپینڈنٹ ججز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. یہ ہسٹری 5 سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرونگ جج کی پٹیشن میں ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ. ضیاء الحق نے کیا کیا, مشرف نے کیا کیا, اور پھر 6 ججز کا خط. تو یہ بھی بڑا گو کہ ڈائریکٹلی انہوں نے چیزیں نہیں کی, لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کس نے ٹارگٹ کیا, وہ آپ کے سامنے ہسٹری انہوں نے ساری بیان کی ہے کہ جی کس طریقے سے انڈیپینڈنٹ ججز کو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ٹارگٹ کرتی رہی. اور انہوں نے پورا اس کا بتایا کہ جی کس طریقے سے جو ہے وہ اس میں ایوب دور میں کیا ہوتا رہا, ضیاء الحق کے دور میں ہوتا رہا, اور پھر مشرف کے دور میں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ کل سے ایک اور چیز بھی چل رہی ہے, کیس وہ بلڈ اپ بنا رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے. یہ کیس آف ظاہر سی بات آ گیا نا, اور یہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس آف فرسٹ امپریشن, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کیس کی فکسیشن بھی اتنی زیادہ. یہ آئینی بینچ اور امین الدین خان, دیکھیں یہ 3 جج, امین الدین خان, میں نے تو آپ کو بتایا کہ اس وقت عدلیہ میں 5 جج ہی اہم رول ہے ان کا. عدلیہ کا جو اس وقت فیس ہے نا وہ 5 جج ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ایک یحییٰ افریدی صاحب کو کہ ان کا اس طرح کا اختیار نہیں, لیکن ٹھیک ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے. 3 کمیٹی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ممبر ہیں, امین الدین خان صاحب ون اینڈ اونلی, جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر, یہ 4 ہو گئے, اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف.
کیونکہ دوسرے ہائی کورٹ میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے جو حکومت ایگزیکٹو کے ریلیٹڈ انٹرسٹ کے ریلیٹڈ. یہ 6 جج جو ہے نا یہ میٹر کریں گے آپ کی جوڈیشری. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے, ایک اور ہم اپنے مطلب پروگرام کا کافی وقت ہمارا ہو چکا ہے کہ وہ ایک اور چیز اور یہ بھی آ رہی ہے کہ کل جو وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ, اس کو ایک اور اینگل سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو سیاسی عدلیہ ہے, دیکھیں جی سیاسی حکومتوں کے ساتھ چیف جسٹس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو کل جب اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ, عمر ایوب کے ساتھ, ان کے ڈیلیگیشن یا ان کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان ریفارمز کے ایجنڈے پہ ملاقات کریں گے, تو کیا اس ملاقات کو بھی پھر تحریک انصاف والے اسی رنگ سے بیان کریں گے کہ یہ سیاسی عدلیہ ہو گئی ہے, سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں, حالانکہ مقصد تو صرف یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارم لے کے آنی ہے, انصاف کی فراہمی میں بہتری لائی جا سکے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر میٹنگ یہ نہ ہو تو اوائڈ کریں تو بہتر ہے. پھر چیف جسٹس اپنے گھر بلا رہے ہیں, پھر مسنگ پرسن کا کیس ڈسکس کر رہے ہیں, وہ سب جوڈس ہے. اور سپریم کورٹ میں جو پریس اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور پرائم منسٹر آفس سے جو آئی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ. دیکھیں ماضی میں یہ نہیں کہتا کہ لڑ والوں نے تو وہ بتایا کہ ہم نے چیف جسٹس سے یہ کہا, سپریم کورٹ والی پریسز میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے یہ کہا, دونوں نے اپنا اپنا موقف دیا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا پرائم منسٹر سے کیا آپ لے سکتے ہیں, جوڈیشری کے پاس آلریڈی بڑی پاورز ہیں. نہیں اتنے 20 لاکھ 25 لاکھ کیسز جو نیچے عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں, اگر نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی میں جہاں پہ مختلف ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی آئے بیٹھے ہوں گے, اگر وہاں پہ نئی عدالتیں بنوا لیتے ہیں, اس کے لیے فنڈز اپروو کرا لیتے ہیں, نئے ججز کی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لوور جوڈیشری میں ججز کی انڈکشن کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے, تعداد بڑھانے کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے, تو یہ ریفارمز ہی ہوں گی نا ساری. دیکھیں سب سے بڑا کام جو عدلیہ میں کرنے کی ضرورت ہے وہ انٹرفیئرنس ایگزیکٹو کی ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تصور بنے کہ ہر جج آزاد منش ہے, کوئی کسی کا انفلوئنس نہیں ہے, اور جس طرح کی ٹرانسفر ہوتی ہے جو جج خوشنودی حاصل کرتا ہے اس کو ٹرانسفر بھی مل جائے, اس کو اچھی ترقیاں بھی مل جاتی ہیں اور بھی معاملات ہو جاتے ہیں. یا افریدی صاحب کو اس کام پہ توجہ دینی چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی یہ معاملہ اٹھائے گی کہ جو ATC کے ججز کے ساتھ جو ہوتا ہے ایگزیکٹو سے آزاد کرنا, تو پھر وہ ایگزیکٹو سے آپ فنڈز بھی لا لیں, اپنے فنڈ کو جنریٹ کر لیں. فنڈ اور چیز ہے, فنڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ اگر بات لا منسٹر اٹارنی جنرل کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی. یا افریدی صاحب بیسیکلی آپ دیکھیں نا, لوکنگ بزی ڈوئنگ نتھنگ, کیس انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنے. وہ کہتے ہیں جی میں نے 40 کیس کینسلیشن آف بیل کے کیسز لگا دیتے ہیں. ان کا آپ کو پتہ ہے جب کینسلیشن سپریم کورٹ میں بیل کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. مجھے نہیں یاد جیل میں پڑا نا اس کی بڑی نہیں, کینسلیشن آف بیل کہ بیل گرانٹ ہو گئی ہے, کینسلیشن کے لیے سپریم کورٹ کوئی آیا ہے تو اس کا کیس لگ رہا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے اس کے گراؤنڈ بہت کم جن گراؤنڈ پہ کینسل ہوتی ہے, اس قسم کے کیس لگا رہے ہیں. اب لگائے نا کارپوریٹ کیسز جو بڑا کہتے تھے جی کارپوریٹ ججز کام نہیں کر رہے. دیکھیں کوالٹی آف ورک بڑا میٹر کرتا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہے, سپریم کورٹ میں میری اطلاع کے مطابق 15 سے 20 ہزار کیس انفریکچوس ہے جو کیس میٹر کرتے ہیں. جورسپروڈنس ایوالو کرنی چاہیے, ججمنٹ میڈ لا بنانے چاہیے, نیچے ہائی کورٹ کو جو وہ گائیڈ لائن دینی چاہیے. جس طرح آج ورک پلیس ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے جیسے منصور علی شاہ کی ججمنٹ آئی ہے, باقاعدہ وہ ان چیزوں کو مینشن کیا ہے, اور ہائی کورٹ میں ججز جب اس قسم کی کیسز آئیں گے تو اس کو دیکھیں گے. اب یہاں آئینی بینچ جو ہے وہ جیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی یعنی یہاں ایک ٹی وی پروگرام چل رہا ہے کہ 5-6 نہ وہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں ججز, نہ کوئی وہ لکھ رہے ہیں. 100 دن ہو چکے ہیں, ایک ججمنٹ مجھے 1.5 صفحے کی رپورٹڈ آ چکی ہے. پھر آپ کہیں گے جی آپ پھر آئینی بینچ کی کارکردگی. دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز کا کام ہے کوالٹی کے اچھے ججمنٹ لکھیں تاکہ ہائی کورٹ ان کو مشل راہ بنے, اور تاکہ نیچے ڈسپوزل. کون سا کیس ہے, کس کیس کے اندر کوالٹی ججمنٹ لکھیں, بتائیں ذرا 4-5 کیس. دیکھیں مجھے یہ بتائیں جو 184(3) کے پٹیشن ڈسپوز آف ہوئی, کم از کم وہ پیرامیٹر تو طے کریں نا کہ ماضی میں افتخار چودھری اور ثاقب نثار نے غلط استعمال کی, مس یوز کی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ایشو الائیو نہیں ہے ختم. دیکھیں آپ جب تک ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں ان کو کریکٹ نہیں کریں گے. یہاں آپ منصور علی شاہ کو تو ایسا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی ہم تو آئینی بینچ ہیں, ہم تو یہ ہیں, حالانکہ ان کو پراؤڈ خود. اور جب اپنی بات آتی ہے جو ثاقب نثار اور افتخار چودھری جو کرتے رہے, اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ملک کو جو جوڈیشل ایکٹیویزم پہ, اس پہ کیوں نہیں یہ جج لکھتے کہ یار یہ 184(3) نہیں ہے, تاکہ کل تو آج تو امین الدین خان جیسے ہیرے ججز ہمارے پاس ہیں, کل کوئی ثاقب نثار پھر آ گیا اور پھر اس نے مس یوز کی, کوئی ڈیم بنا دے گا, پھر کیا. کم از کم پیرامیٹر تو طے کریں. 8 جج بیٹھے ہیں, 184(3) کا کوئی بتائیں کہ یہ چیزیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ عامر امان ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہتے ہیں جی یہ ایشو الائیو نہیں ہے, ختم جی بس اب ختم.
ججمنٹ لکھیں, کوئی گائیڈ لائن دیں. میرا تو یہ حسنات ملک صاحب ہمارے 15 منٹ ہو چکے کتابوں ہیں میں. اور یقین جانے کہ آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں قسم سے ان باتوں کا جواب دینے کے لیے میرے پاس 15 منٹ میں مجھے اور لگ جائیں گے, کیونکہ آپ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے اوپر جس طریقے سے آپ اس کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, جس طریقے سے آپ اس سے توقعات لگا کے بیٹھے ہیں, کیا وہ ثاقب نثار والا کام کرنا شروع کر دیں؟ میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کسی دن میں آپ اس معاملے کے اوپر آپ کو بھرپور جواب دوں گا کہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ کر رہا ہے اپنی لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے, یہ اتنے جتنے کیسز لگے ہوئے, اب یہ جو سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل والا کیس ہے, وکلا دلائل نہیں ختم کر رہے, ایک دن کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ, دوسرے دن بھی ان کے دلائل ختم نہیں ہوتے, ہفتوں جو ہے ان کے دلائل جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل بینچ کیا کرے بتائیں اس پہ؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ رائٹ آف آڈینس نہیں ملا. آج آئینی بینچ کی کمیٹی کی میٹنگ ہے, امید تو یہ ہے کہ یہی افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا لیٹر میں نے بھیجا ہے. مندوخیل صاحب, ڈوگر صاحب کو تحریک انصاف والوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا ہوا, ڈوگر صاحب سے 2 ریلیف ہی پاکستان تحریک انصاف والے لے چکے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ڈوگر صاحب نے بڑے اچھے ریلیف دیے ہیں پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی میرا خیال ہے ری تھنک کرے گی ڈوگر صاحب اگر اس طرح ریلیف دیں گے, کیونکہ ڈوگر صاحب نے کل ایسا کام کیا ہے جو بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ اور عمران خان کے لیے اصل ایشو تھا. وہ تھا بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات, اور اس معاملے میں وہ بڑے فرسٹریٹ تھے کہ کیوں نہیں ملاقات ہو رہی. تو ملاقات ڈوگر صاحب نے کچھ نہیں کی, انہوں نے آرڈر کیا, لا افسر کو بلا کے کہا کہ بھئی یہ ہمارا آرڈر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا, اور ساتھ ہی انہوں نے اس پہ کنسرن شو کیے, اور جب سپرنٹینڈنٹ کو بتایا اس نے ملاقات بھی ہوئی, 150 بندوں کی ضمانت بھی لی, 150 بندوں کی ضمانت بھی ہو گئی. حالانکہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے, پھر آپ کہیں گے کنڈیشنلی کیوں جی کہ وہ ایفیڈیوٹ دیں جی. آپ کو بھی پتا ہے کہ ضمانتیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جب بھی کیس آئے, سپریم کورٹ کہتی ہے یا بیل ریجیکٹ کریں یا جو ہے وہ گرانٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کنڈیشن لگا کے بیل دینا, یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا مناسب نہیں. لیکن چلیں ایفیڈیوٹ دے دیں گے کہ جی ہم کچھ کام نہیں کریں, لیکن لوگ آزاد ہو گئے. دیکھیں اگر آپ نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ کو بیان حلفی دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں نا کہ یہ ٹارگٹ کرنا تحریک انصاف کا ویسے جو ہے نا وہ ایک پورا ان کی ایک پلاننگ ہے, پورا ان کا کنڈکٹ ہے. آپ دیکھیں کہ آرمی چیف عاصم منیر شاہ صاحب برطانیہ کے دورے پہ ہیں, وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں برطانیہ کے نیشنل ایڈوائزر کے ساتھ, وہاں انہوں نے ملاقات کی ہے ہوم سیکرٹری کے ساتھ, اور ان ملاقاتوں کے بعد اب تحریک انصاف کے جو برطانیہ چیپٹر کے جو لوگ ہیں, جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, وہ بڑے بے چین ہو گئے ہیں, وہ بڑے بے قرار ہو گئے ہیں, ان کو جلن محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. آج وہ 4 بجے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا پروگرام چل رہا ہو, برطانیہ میں لندن میں جو پاکستان کا ہائی کمیشن اس کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اب ویسے کہتے ہیں کہ ہماری جو لڑائی ہے فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کروا رہی ہے, تو کیا یہ نون لیگ نے ان کو کہا ہے کہ آپ وہاں پہ ہائی کمیشن کے سامنے بیٹھ کے اس کے سامنے جا کے آرمی چیف کے خلاف جا کے احتجاج کریں؟ یہ لڑائیاں چلیں, آپ کی لڑائیاں بھی ہوں گی, ان لڑائیوں کو ملک کے اندر سیٹل ڈاؤن کر لیں. باہر تو پاکستان کو پیورلی پاکستانی ہونے کے ناطے آپ ریپرزینٹ کریں. اس پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ پھر سختی ادھر آئے گی, لوکل جو بیٹھے ہیں نا سختی ان کی ہے. کہ اب عمران خان صاحب نے 3 خط لکھے ہیں آرمی چیف کو, وہ انڈورس کیے ہیں کسی پولیٹیکل کمیٹی نے پی ٹی آئی کی, تو پھر ایسے کام نہ کریں نا. مطلب خان صاحب نے جو خط لکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ان کی اپنی سیاسی کمیٹی, ان کی پارلیمانی کمیٹی انڈورس نہیں کر رہی. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.